چینی پیپلز لبریشن آرمی نیوی نے سیریل پروڈکٹس نے J-35 ففتھ جنریشن فائٹرز کے جوڑ کی ایک پہلی تصویر جاری کی ہے جو کہ سروس شامل ہو گیا ہے۔ جون کے اوائل میں ایک فوٹیج آئی تھی جس میں چینی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس میں J-35A کے سروس میں داخلے کی تصدیق کی تھی، جس میں طیارے نے J-20 فائٹر کے ساتھ پہلی ایئر بریگیڈ میں شمولیت اختیار کی۔ اس میں شمولیت بحریہ کے J-15B فورتھ پلس جنریشن لڑاکا طیارے کی آپریشنلائزیشن کی پیروی کرتا ہے، جو کہ ایک کافی بھاری طیارہ ہے جس کا مقصد J-35 کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اور کم امتزاج کے طور پر کام کرنا ہے۔ آرمی سے توقع ہے کہ وہ سن 2030 کی دہائی کے اوائل میں بھی دنیا کے پہلے چھٹی نسل کے فائٹر طیاروں کو سروس میں متعارف کرانا شروع کر دے گی۔ پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں 2 کیٹیگریز میں سرفرست ایوارڈ جیت لیے ہیں۔ F-17 بلاک 3 کی حیرت انگیز اور نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ایندھن کے ساتھ پاکستان سے ناقابل یقین سفر کرنے پر اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی سے نوازا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کی گلوبل ڈیفنس ویو کی جانب سے پیشتر اگر آپ نے گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، معلومات سے بھرپور گلوبل ڈیفنس ویو کا نیا ولاگ آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے J-35 کے حوالے سے اور رائل انٹرنیشنل ٹیٹو شو جو انگلینڈ میں ہوا تھا اس کے حوالے سے، جہاں PAF نے شرکت کی، تو ان 2 موضوعات ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوعات میں بہت اہم ہے، تو اس ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی نیوی نے سیریل پروڈکٹس نے J-35 ففتھ جنریشن فائٹرز کے جوڑ کی ایک پہلی تصویر جاری کی ہے جو کہ سروس میں شامل ہو گیا ہے، جس میں ان طیاروں کی نئی کلاس کو زمینی اڈوں کے ساتھ ساتھ مستقبل کے کیریئر ایئر ونگز کے حصے طور پر بھی کام کرے گا۔ یہ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس میں J-35 کی گراؤنڈ پر تعیناتی کی پہلی تصویر کے اجرا کے 2 ہفتے سے بھی کم وقت میں ہوا ہے۔ جون کے اوائل میں ایک فوٹیج آئی تھی جس میں چینی پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس میں J-35A کے سروس میں داخلے کی تصدیق کی تھی، جس میں طیارے نے J-20 فائٹر کے ساتھ پہلی ایئر بریگیڈ میں شمولیت اختیار کی۔ J-20 2021 سے میدان میں ہے، تو اب J-35 اور J-20 کو بالترتیب جو کہ شیانگ یونگ ایئر کرافٹ کارپوریشن اور چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کا تیار کردہ ہے۔ فضائیہ کے برعکس، جس نے فروری 2017 سے J-20 ففتھ جنریشن لڑاکا طیاروں کو سروس میں شامل کیا ہوا ہے، J-35 کا نیوی کی سروس میں داخلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نیوی نے جدید اسٹیلتھ صلاحیتوں کے ساتھ ہوائی جہاز کو میدان میں اتار دیا ہے۔ اس لڑاکے طیارے کی سروس میں شمولیت بحریہ کے J-15B فورتھ پلس جنریشن لڑاکا طیارے کی آپریشنلائزیشن کی پیروی کرتا ہے، جو کہ ایک کافی بھاری طیارہ ہے جس کا مقصد J-35 کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اور کم امتزاج کے طور پر کام کرنا ہے۔ J-35 کو چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن کے J-20 کے حلق کے ہم منصب کے طور پر شیانگ یونگ ایئر کرافٹ کارپوریشن نے تیار کیا ہے۔ طویل عرصے سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بحریہ کی طرف سے کیریئر آپریشنز کے لیے J-35 کو خرید لیا جائے گا۔ طیارے کا سائز اسے ہیوی ویٹ J-20 اور امریکی F-22 اور بہت ہلکے سنگل انجن F-35 کے درمیان ایک منفرد رینج میں رکھتا ہے۔ J-35 کے ترقیاتی اخراجات کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ J-20 کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم ہوں گے، کیونکہ اس کی زیادہ تر ٹیکنالوجی پہلے ہی اس کے ہم منصب کے لیے تیار کی گئی تھی۔ سیریل پروڈکشن میں J-35 کا داخلہ چین کو پہلا ملک بناتا ہے جس نے متوازی طور پر 5ویں نسل کے فائٹرز کی 2 کلاسوں کی سیریل کو تیار کیا ہے۔ آرمی سے توقع ہے کہ وہ سن 2030 کی دہائی کے اوائل میں بھی دنیا کے پہلے چھٹی نسل کے فائٹر طیاروں کو سروس میں متعارف کرانا شروع کر دے گی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف۔ پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے برطانیہ میں رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں 2 کیٹیگریز میں سرفرست ایوارڈ جیت لیے ہیں۔ ریاٹ، جو کہ 18 سے 20 جولائی تک جاری ہے، دنیا کے سب سے بڑے فوجی ایئر شوز میں سے ایک ہے جو گزشتہ 50 سال سے چل رہا ہے۔ جمعرات کو PF کے ایک دستے میں، جس میں جدید ترین F-17 بلاک 3 لڑاکا طیارے C-1
C-130 ہرکولیس ٹرانسپورٹ طیارے بھی شامل تھے۔ برطانیہ میں رائل ایئر بیس فیئرفورڈ پر ریاٹ 2025 میں شرکت کے لیے اترے۔ JF-17 بلاک 3 کی حیرت انگیز اور نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ایندھن کے ساتھ پاکستان سے ناقابل یقین سفر کرنے پر اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی سے نوازا گیا ہے۔ جی ہاں، JF-17 کا بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک اعزاز کہیں اور ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیو کیا ہے کہ پاکستان سے انگلینڈ کے رائل ایئر فورس بیس فیئرفورڈ تک وہ نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر فیولنگ کے ذریعے پرواز کرتا ہوا وہاں گیا ہے، اور اسی وجہ سے اسے اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی سے نوازا گیا ہے۔ ISPR کی پریس ریلیز کے مطابق JF-17 بلاک 3 فائٹر طیارے نے IL-78 فضائی ایندھن بھرنے والے ٹینکر کی مدد سے برطانیہ جانے والے رستے میں ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ آپریشن انجام دیا۔ اسی طرح C-130 کو ہرکولس کو بھی کونکورس دا ایلیگنس ٹرافی سے نوازا گیا، کیونکہ کے اوپر ٹیٹو بنائے گئے تھے اور اس نے اس شو میں شائقین کی توجہ حاصل کی۔ ہوائی جہازوں کی بہترین پرواز اور تکنیکی مہارت کے اعتراف میں دیے گئے ہیں۔ اس کامیابی نے پاکستان کے ہوا بازی کے شعبے کو یقینی طور پر بین الاقوامی سطح پر ایک پذیرائی ملی ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ مئی میں خاص طور پہ جب پاکستان بھارت تنازع کے دوران حملوں کے جواب میں بھارتی جٹ طیاروں کو مار گرایا گیا تھا تو انٹرنیشنل ایئر شو میں شرکت کی ہے، اور خاص طور پہ برطانیہ میں لوگ اس بات کے انتظار میں تھے کہ حالیہ پاک بھارت تنازع کے بعد وہ ہوا بازی کے شوقین اور دفاعی مبصرین پاک فضائیہ کی JF-17 بلاک 3 کی آمد کا بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہوائی جہاز کی جنگی ثابت شدہ صلاحیتوں آپریشنل فضیلت نے اسے عالمی سطح پر نمایاں توجہ حاصل کی، جس سے ریاٹ میں اس کی ظاہری شکل اور ایروسپیس اور دفاعی برادری میں ایک نمایاں مقام متوقع ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔